اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آج کی اس پروقار محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ابتدا کرتے ہیں اس رب جلیل و کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو مالک ہے ارض و سما کا، زمین و زمان کا، مکین و مکان کا، جن و انس کا، شمس و قمر کا، شام و سحر کا، وہ مالک ہے دو جہاں کا. اس خالق و مالک کے کلام پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اسٹاف سید عبد الناصر کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو کلام الہی سے منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب
حساب نسما عليهم نار مؤصدا صدق الله العظيم. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. حمد باری تعالیٰ کے لیے تشریف لاتی ہیں رافیہ محمد، اسٹوڈنٹ CMW سینئر. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جو پوچھا کملی والے نے کہاں صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہاں صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. سلگ لگی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگ لگی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میرے اللہ. رہ جاتے ہیں ارمان میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچی میں مدینے میں. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں عائشہ اسٹوڈنٹ CMW کو کہ وہ تشریف لائیں.
نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی مدینے سنا پیش کر رہی تھی۔ اب میں تقریر کی دعوت دیتی ہوں CMW کی طالبہ اریبہ کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک قدوس ہے۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ چشمے تصور سے دیکھیے، چشمے تصور سے دیکھیے وہ منظر جب حضرت عبداللہ کا ماتھا
नूरी मोहम्मदी से चमक उठता है कि जब हजरत अब्दुल्ला का माथा नूरी मोहम्मदी से चमक उठता है, ये दुनिया जान जाती है कि ये उसी नबी के वालिद मोहतरम है जिसकी पेशन गोई पुरानी अंबिया कर गए। ये वही अब्दुल्ला है जिसका बेटा जब इस दुनिया में आँख खोलेगा तो सारी कायनात दमक उठेगी। फरिश्ते मजगून गुम निगाहों से इस चांद के टुकड़े को तकते रह जाएंगे। ये वही अब्दुल्ला है जिसकी हिफाजत के लिए आसमान से घुड़सवार उतारे जाएंगे और यही नबी आखिर ज़मा की आमद का जरिया होगा। जनाबी सदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंसानियत का सहारा बना कर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जहालत में डूबे हुए माशरे को रोशनी की तरफ धकेला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जद्दोजहद में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। कुरैशी मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके मकसद से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इन्हें झूठा जादूगर दीवाना मसल्ली कहकर पुकारा। ताइफ के लोगों ने इन्हें लहू लुहान कर दिया। जब वो कुरान की तिलावत पढ़ते तो इन्हें गाना बजाते, जब वो हरम शरीफ में नमाज पढ़ते तो इन्हें पढ़ने ना देते। लेकिन मेरे अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी इनकी हदायत की दुआ मांगना ना छोड़ी, इन्हें बेयारो मददगार ना छोड़ा। अरे उसकी रहमत की बलाहत क्या होगी, दोस्त की तरह जो दुश्मन को भी दवा देता हो। मगर अफसोस, सद अफसोस सदर अली वक़ार, अगर आज हम उम्मती मुस्लिमा पर नजर डालें तो ये बात रोज रोशन की तरह ऐन हो जाती है कि इस उम्मत ने तमाम हदायत बुला दी है। बेईमानी, झूठ, धोखा, फरेब जब इस कौम का मकसद बन चुका है, जिस तरह दोरी जहालत में पाया जाता था। मगर आज हम सब मुसलमान अपना खोया हुआ इज्जत और वक़ार चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत और अहकामात पर अमल करें, ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और इस दुनिया में आला मकाम हासिल कर सके। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ती अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ती अव्वल है। इसमें हो खामी तो ईमान नामुकम्मल है। शुक्रिया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। CMW की फिजा हदिया नात पेश करती है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں جا تھامنے والے، کہ رستے میں جا تھامنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں فائزہ بی بی۔ مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، محترمہ اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع سخن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک۔ جناب والا، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکوز و محور ہے۔ یہ زمین و زماں، یہ طرفیں، یہ مشرقیں اور یہ مغربیں، میرے آقا دو جہاں کی ذات تمہیں گم ہے۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں۔ جناب والا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب سے بے پناہ محبت ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، آپ رحمت للعالمین انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ بن کر تشریف لائیں۔ آپ کی حیات مبارک نے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی بدل کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابط حیات ہے۔ جناب والا، ختم و رسالت کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کا دل تھے۔ آپ کی تعلیمات سے صحابہ کرام ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ عظیم سبز سالار بھی تھے اور فاتحہ بھی تھے، دنیا کو سنوارنے والے بھی تھے اور آخرت کو بنانے والے بھی۔ خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے، زہ قسمت زہ عزت میرے دامن میں کیا کیا ہے۔ جناب والا، آپ ہی وہی عظیم رہنما ہے جس کے چہروں کو والدہ کہا گیا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نشرح کہا گیا، جس کی تاریخ میں ورفعنا ذکر کیا گیا اور جس کی وجود کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرنے لگوں تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دن ختم ہو جائے گا، سورج کی روشنی، چاند کی چمک ختم ہو جائے گی۔ اب میں اپنے بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر، سلیقہ ہمیں زندگی کا سکھا کر،
خدا کو ہی سجدہ کرانا نبی کا، زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، ساری خدائی کا خزانہ نبی کا۔ جزاک اللہ فائزہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ ہدیہ نعت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے CMW کی طلبات انشاء اور اقصا تشریف لاتی ہیں۔ نسیم صبح دم اے چار اگر عیسیٰ نفس، اے مون سے بیمان غم، اے قاصد فرحند پہ تجھ کو اسی گل کی قسم، ان الدیانی حسبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن یوم النبی المحترم، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے میں طالب علم عباس خان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آج میں جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہارا دیا جس کے نقش قدم نے، اسی کی محبت اسی کے کرم نے، اسی نے ہم کو اجالے میں ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ جناب صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کلی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ہر مشکل، ہر مسئلے اور ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے۔ مجھے تو رشک آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت پر جن کا دودھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، جس نے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں کھلایا۔ دوستو، آج کے دن کو کیوں نہ ہم عید کہے، یہ تو وہ دن ہے جس دن بنی نوع انسان کو پتھر کے بتوں سے آزادی نصیب ہوئی اور سب کو معبود برحق کی طرف جانے کا راستہ مل گیا۔ ذرا سوچو، اگر آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات ختم المرسلین تشریف نہ لاتے تو آج ہم کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اور پتہ نہیں کس کس در کے خاک چاند رہے ہوتے۔ جناب صدر، آج کے دن رب العزت نے ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسے رہبر کامل عطا فرمایا جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ مسلمانوں، مناؤ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ، مگر لیکن آتش بازی کر کے نہیں، فضول خرچی کر کے نہیں، سرمایہ اجاڑ کر نہیں، گھر گھر مانگ کر نہیں، بلکہ مسجد آباد کر کے، نوافل پڑھ کر، درود و سلام بھیج کر، غریبوں کو کھانا کھلا کر، مسکینوں کی مدد کر کے، یہی وہ درس ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں۔ اے رب العالمین، ہم سب تیرے بندے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرما جس میں آپ کی رضامندی اور خوشنودی شامل ہو۔ میں اپنی تقریر کے اینڈ میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب نظر کو کوئی احسان نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی احسان نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے
لگتا ہے جس کو ہنسنے کے بابا کی اجازت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رونق ہوگی بس اسی نام سے رونق ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رونق ہوگی حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رونق ہوگی بس اسی نام سے رونق ہوگی ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع اول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر خمیر کی ہوس پوری کر سکے، اور طاقتور کمزور پر حاوی کا غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ ہوا تھا۔ وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی عاشق رسول ہوں۔ جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لے آئے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت ناموس لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ جناب صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، نبی نو انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی ہیں جن کی امتی ہونے کی خواہش ہر انبیاء کو تھی۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اس آقا نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، خواہش کیوں نہ ہوتی، روز محشر وہی تو شفاعت فرمائے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو امت کو بخشوائیں گے۔ ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے۔ بہت ہی سنی تھی بے خیف کی خدا کی قسم، ایک سفر ہم کو بھی دے سفر مدینہ کا یا رب، سنا ہے تیرے محبوب کا در دیکھنے کو جنت بھی ترستی ہے۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔
غیبت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائی زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز ٹیچر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ کس شان میں اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامعین گرامی چاند تھا بے نور سا، تارے تھے بجھے بجھے سے، آفتاب تھا ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے تھے کہ اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحراؤں میں دریا پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اٹھنے صحت یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کا پسینہ آتا ہے تو خزاؤں میں خوشبوؤں کے خزانے فضاؤں کو مہکا دیتے ہیں۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب اعلیٰ جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی جرت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا درجہ عطا کرتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت اور حسین کو سید شہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس کی شان میں کیا بیان کروں، وہ طائف کے میدانوں میں بھی پتھر کھا کر دعا دینے والا، وہ اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، میرا رب جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، میرا رب جس کے شہر کی قسمیں اٹھائے، میرا رب جسے کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مدثر تو کبھی مزمل کہے۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ جناب ہاں میں اس رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدے میں روتا ہوا دیکھتی ہوں، مگر آج افسوس کہ
سنا ہوگا۔ اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب بھی مل جائیں نام محمد کے سبب۔ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ Oh Allah the Almighty, Allah Allah, protect me and guide me, Allah Allah, from your love and mercy, Allah Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allah Allah, from beholding your beauty, Allah Allah. Oh my Lord, accept this plea, Allah Allah. حسبی ربی جل اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ اس حیثیت سے ایک عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ جل شانہ نے کائنات کو وجود میں لانے کی جو وجہ تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائے۔
قرآن پاک کی مختلف آیات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے مختلف آیات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا، ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں پر جو انعامات کیے ہیں، ان انعامات میں سے کسی انعام کا احسان نہیں جتلایا۔ اللہ جل شانہ کے کتنے انعامات ہیں ہمارے اوپر، ہمارے وجود سے لے کر اور کائنات کی ساری چیزوں سے انسان استفادہ کرتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے کسی انعام کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ اس دنیا میں پیدا فرما کر اور آپ کو رسالت دے کر اللہ جل شانہ نے مومنین پر احسان جتلایا، اور احسان کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ کیا فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ جل شانہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ اس نے مومنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت مبعوث فرمائی۔ تو اللہ جل شانہ کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے، ظاہر بات ہے ہم دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو انسان اس کا احسان مند ہوتا ہے، ویسے اللہ جل شانہ کی نعمتیں کثیرہ ہمارے اوپر ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی شعبوں سے اپنی صحت، اپنے بدن، خارجی جو نعمتیں ہیں ان کا استفادہ کرتے ہیں، اللہ کے ہمارے اوپر احسان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ جو حضرات آج کی اس عظیم تقریب، اس پروقار محفل کے لیے کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے محفل کا عنوان کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سیرت کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے معلومات حاصل اور معلومات حاصل ہونے کے بعد انسان پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو اس محفل کا خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد اس محفل سے اٹھنے کے بعد ہمارے زندگی کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آ جائے۔ اگر ہم اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کے خلاف عمل کرتے تھے، اس تقریب کے بعد یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمارے خیالات، ہمارے تفکرات، ہمارے نیتیں، ہمارے اعمال، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، ہمارا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آپ کے خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں مجھ سے یہاں تک نہیں کہا کہ اگر کوئی میں کام نہیں کر سکتا تھا تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی میں نے کوئی اپنی طرف سے غلط کام کیا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اور کبھی اف تک نہیں کہا۔ تو ہمارے معاشرے میں، ہم اپنے گھروں میں، معاشرے میں جہاں ہم ہوتے ہیں تو ہم اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنائیں۔
ہماری صبح سے شام تک کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات اور سیرت کے مطابق ہو، تب جا کر جو ہے ہماری اس تقریب کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ تو قرآن مجید نے دوسرا لقب دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قصبہ، کسی خاص جماعت یا کسی خاص علاقے کے لیے نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، عالمین کے لیے رحمت اور عظیم انسان بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل مقصد یہ ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو آج کی اس محفل سے اٹھنے کے بعد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت، اخلاق اور ان کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب محترم مہمان جو ہمارے ہیں، اسکول کی اسٹوڈنٹس، پرنسپل، فیکلٹی اور جو باہر کے خاص مہمان ہمارے کراچی سے آئے ہیں، اور اسٹوڈنٹس اسکول آف نرسنگ اور کالج آف نرسنگ، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم کے بعد یہ ماشاءاللہ جتنے ابھی تک میں نے سنے ہیں نعت اور قرآن کی تلاوت اور جو ہمارے امام صاحب نے ابھی بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، میں ان سب کا بہت ہی خوشگوار ہوں اور ان سب کو میں دلی مبارک دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ میں ابھی کہہ رہا تھا، یہ اسٹوڈنٹس ہیں نرسنگ کے لیے، اور یہ اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ آج تیاری کی ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے بہت سی باتیں کہیں گئی، ایک دو دماغ میں میرے جو آئیں دوران آج اس محفل میں، تو میں اس سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ میں نے کہی، اور آپ سب کو پتہ ہے قرآن کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے سورہ خلق۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ اتنی مبارک صورت ہے کہ میں بلیو نہ کریں کہ میں نے بھی حال ہی میں اس کو حفظ کر لیا ہے۔ کیوں کہ میں اس وقت اتنا سینئر ڈاکٹر ہوں، مگر ابھی بھی میں اپنے آپ کو شاگرد سمجھتا ہوں، آج بھی میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بالکل الٹریٹ تھے۔ ان کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آرڈر کیا، آیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ ریڈ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا پڑھ اللہ کے حکم سے، تو پھر انہوں نے پڑھا۔ اور پھر دیکھیں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرا بسم میں آئی ہے قلم، یعنی ہم کو انسان کو مخلوق کو سکھایا علم قلم کے ذریعے سے۔ تو آج بھی ہم یہ جو بیٹھے ہیں اسی محفل میں اور اتنی بڑے محفل کے اندر، اور دنیا کہاں سے کہاں ترقی گئی ہے، تو یہ قلم اور یہ علم کے دو اینڈ ٹو اینڈ، جس سے میں اپنے تقریروں میں کہتا ہوں pen is mightier than the sword. Pen is mightier than the sword. کون اس کا اردو میں ترجمہ کرے گا میڈم شیلم؟ پین از قلم جو ہے یہ آپ یاد رکھیں، تلوار ٹھیک ہے جنگ ہوتی ہیں، مگر میں اس کا قائل ہوں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے فزیشین اور ایز اے اسٹوڈنٹ کہ قلم کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اور یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دن رات محنت کرتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی کی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے اسکول کے اور کالج کے بہت ہی امپورٹنٹ پڑھائی کرتے ہیں۔ میں جیسے اپنے راؤنڈ جب لیتا ہوں ہسپتال کے اندر
اور جب میں ایسے کے لیکچرز دیتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں والدین سے جو ہوتے ہیں کہ وہ مجھے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا پروفیشن کیا شعبہ اختیار کریں، تو میں میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا آپ ڈاکٹر بننا۔ ہمارے فیملی میں سارے جعفر فیملی میں بزنس میں لوگ، جیسے آج مشہور ہے جعفر برادرز لمیٹڈ، ہمارے بڑے بھائی صاحب مرحوم ہمارے والد صاحب چچا ہے سب بزنس میں، تو والدہ میرے پاس آئی کہ بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ، کوشش کی اور اللہ نے آج یہاں پہنچایا۔ اور میں پھر بار بار کہتا ہوں ڈاکٹر از دا موسٹ نوبل پروفیشن، اور بھی پروفیشن ہے، ٹیچر ہے، لائر ہے، بزنس مین ہے، بہت کچھ ہے، مگر میرے نظر میں ڈاکٹر بہت ہی اگر اس نے صحیح پریکٹس کی تو وہ بہت ہی کامیاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایک انسان کو بھی بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ کتنی دولت ہے انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور خدا نہ خواستہ کسی نے ایک انسان کو نقصان پہنچایا مارا تو اس نے جیسے پوری انسانیت کو، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوبت۔ مگر میں جب سے مرشد میں آیا ہوں اور نرسز کی جو ہمارے کارکردگی دیکھتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں، اور اچھی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس تو پہلے جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اس وقت سارے 99% لوگ لیڈیز ہوتی تھی، اور آج مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج فیمیل کے علاوہ لڑکے بھی نرسنگ پروفیشن میں جا رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ بیٹر ڈاکٹر نوبل پروفیشن ہے، مگر نرسز جو ہیں سب سے نوبلسٹ پروفیشن، یعنی میں کہوں گا ڈاکٹر سے بھی زیادہ جو ہے نرسز کا رول زیادہ ہے۔ کیوں کہ جب میں راؤنڈ کرتا ہوں اسپتال میں مریض کو دیکھتے ہیں، ہم 5 منٹ دیتے ہیں مریض کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں، مگر یہ نرسز جو بیٹھی ہیں اور یہ میل نرسز جو بیٹھے ہیں یہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے مریض کے ساتھ۔ مجھے کیا بتاؤں میں، جب میرے والد صاحب کا آپریشن ہوا تھا وہ بیڈ پین دینے تک بھی نرسز آتے ہیں، ان کے کپڑے بدلنا، ان کو صفائی کرنا، یہ سارے ہم 5 منٹ آ کے دوائی لکھ کے چلے جاتے ہیں، مگر یہ نرسز جو ہیں یہ مریض کے ساتھ 8 گھنٹے 10 گھنٹے باہر رہتے ہیں۔ اور جو بڑی اچھی ایک بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ نرسز جو ہیں میل یا فیمیل بیک بون ہوتی ہے میڈیکل پروفیشن کی اور ہاسپٹل کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ جیسے میں نے کہا ہم 5 منٹ رہیں گے چلے جائیں گے، مگر نرسز جو ہے وہ مریض کے ساتھ رہتی ہے۔ اور جیسے امام صاحب نے ابھی بہت اچھا بتایا دعاؤں کی فضیلت، دعاؤں کی کثرت کرنا، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں خاص کر کے مرشد ہاسپٹل میں کہ مریض کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مریض کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اسی طرح مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اسی طرح مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اسی طرح ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ہمیں اتنی خوشی کی بات ہے کوئی بھی ہسپتال میں مرشد ہو، لیاقت ہو، جنا ہو، سول ہو، جب ہم دوائی دیتے ہیں ہم دیتے ہیں دوا مریض کو اور میجورٹی مریض ہم کو دعا دے کر جاتا ہے۔ یہ کتنی ہماری خوش قسمتی ہے کہ مریض کو اگر ہم نے اچھی طرح سے دیکھا، اس کو سلام کیا، اس کے ساتھ 5 منٹ بیٹھے اور اس کی تھوڑی تکلیف پوچھی اور ان کو ہمدردی کا اظہار کیا، وہ 99% آپ کو دعا دے کے جاتا ہے، آپ کے لیے دے گا، آپ کے والدین کے لیے دے گا، آپ کے اولاد کے لیے دے گا۔ تو یہ ایک ہماری بڑی خوشی کی بات ہے۔ وسیلے سے بنی ہے
جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی؟ تو جواب میں فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں جو گھوڑا ان کے پاس ہوتا تھا، اگر اس گھوڑے کے جو ناک پہ مٹی لگتی ہے اس جہاد میں جاتے ہوئے، تو وہ مٹی بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سراسر وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھ تھے اس کے پاس، ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا، تو اس وجہ سے فرمایا گھوڑے کے ناک میں جو بال لگے ہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اس کے بارے میں مختصر سی گفتگو کروں گا، اور ان کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے اس کا پورا نقشہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمایا حضور کی جو خوبصورتی ہے، ایسی خوبصورتی اور ایسا خوبصورتی میں نے کسی انسان میں نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اس جیسا خوبصورت انسان، اس جیسی خوبصورت مجسمہ کسی عورت نے آج تک پیدا نہیں کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عین، اور
جتنے بھی عیب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام عیوب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر کے پیدا فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ خلقت مبرأ من کل عین کأنک قد خلقت کما تشاء. بس اتنا میں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا فرمایا ہے گویا کہ وہ اس طرح ہے کہ حضور یہ کہتے جاتے تھے کہ مجھے اس طرح بناؤ اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اس کو بناتے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو ذوق تھا اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ان میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا اور دندان مبارک ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے بھی نہیں تھے اور صرف اتنا درمیان میں شگاف نظر آتا تھا کہ دانتوں کے درمیان فاصلہ ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا تھا تو گویا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے. ایک صحابی نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں جو بال تھے اس میں 5 سفید بال تھے. دوسرے صحابی نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ داڑھی مبارک میں جو سفید بال تھے وہ 10 تھے. اور تیسرے صحابی نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں جو بال تھے وہ 15 تھے. اب جو اعتراض کرنے والا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ داڑھی میں 5 سفید بال ہے, دوسرا کہتا ہے 10, تیسرا کہتا ہے 15. اتنے احادیث میں اور ان کی باتوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ یہ جو تلاوت کلام پاک کی ہے آج کی اس سیرت کی محفل میں جو باتیں کی گئی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما اور اس کا ثواب عقیدت و احترام سے یا اللہ دربار رسالت میں پیش فرما دیجئے. اس کا ثواب دربار رسالت سے تمام پیغمبروں صحابہ اکرام امہات اہل بیت تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء اعظام اور شہداء کو پہنچا دیجئے. یا اللہ پھر یہ ثواب اپنی رحمت شفقت اور محبت کے ساتھ اس دنیا سے جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے ہیں سب کا ثواب مرحومین کو پہنچا, ان کی مغفرت فرما, ان کو درجات کو بلند فرما, اعلیٰ علیین عطا فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو اپنے سے راضی رکھ. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. فهو یشفین فهو یشفین فهو یشفین. یا اللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرما, سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما, دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما. یا اللہ مرشد ہسپتال کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ جن کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں معاف فرما,
ہم گناہگار ہیں، ہدایت نصیب فرما۔ جتنے طلبہ بیٹھے ہیں آج کل ان کے امتحانات ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو ان کی اپنی شان کے مطابق کامیابی نصیب فرما۔ جتنے بھی سارے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ جتنے سب لوگ بیٹھے ہیں سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، جو ملک کے اندر پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما، دشمنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، دین و دنیا کی ترقی اور کامیابیاں نصیب فرما، جھوٹ، منافقت اور رذیلہ اخلاق سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا